کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری. تقریر بھی اثر کرتی ہے, اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے, اس میں شک نہیں. لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے وہ ایک جملہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر, اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا رجل صالح. عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے, حضور نے کہا نیک آدمی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہیں سے واپس ہو لیا, اور میں سیدھا اس شخص کے میں نے مالک کا پتہ کیا کس کی بکریاں چراتا ہے. فرماتے ہیں میں نے معلومات کر کے پہلے وہ غلام خریدا, پھر وہ 400 کے لگ بھگ بکریاں خریدیں, پھر میں نے اسے بلا کے وہ بکریاں تحفے میں دیں. تو مجھے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ, میں ہر مشکل سے نکلنے کا تمہیں راستہ دے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں وہاں سے روزی دوں گا جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. فرمایا تو چونکہ اللہ سے ڈرتا تھا تو یہ رب کریم نے تجھے روزی عطا فرمائی ہے, یہ بکریاں اب تیری ہیں. بھائی خدا را اللہ سے ڈرنا سیکھیں, رب کریم کا خوف پیدا کریں. آپ یقین کریں میں پولیس کی بات نہیں کرتا, ایم این اے کی ایم پی اے کی بات نہیں کرتا, لیکن غریب بھی جب اپنی بہو کو تانا دینے پہ آتا ہے تو حوصلہ نہیں کرتا, ایک آدھ بات پہ صبر نہیں کرتا. غریب کے ہاتھ میں بھی جب ڈنڈا آتا ہے اور کسی غریب سے جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ بھی پھاڑ دیتا ہے سر اور توڑ دیتا ہے ہڈیاں. ہم بڑے سخت ہوتے. ذرا تھوڑی دیر سائلنٹ کر دے موبائل, اللہ آپ کو زیادہ عطا فرمائے. سنیں میرے عزیز, خوف خدا پیدا کریں, لفظوں پہ پابندی لگانا سیکھیں, ایسے جملے زبان سے ادا نہ کریں جو سامنے والے کو ساری رات سونے ہی نہ دیں, ایسی باتیں نہ کریں جو اتنی تکلیف کا سبب بن جائیں کہ پھر ہمارے لیے آزمائش ہو جائے آنے والے وقت میں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خوف خدا کا راستہ دکھایا, ہمیں بتلایا ہے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اب سے رب سے ڈرو. ایک بزرگ تھے بغداد کے, شیخ حسن ان کا نام تھا. وہ جب نماز کی امامت کرتے نا, بغداد کی جامع مسجد کے امام تھے, جب امامت سے فارغ ہوتے تو کہتے ہیں اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا رحم فرما, اے اللہ میرے شہر کے اس تاجر کی 2 بیویوں پہ اپنا. تو شاگرد اکثر سنتے کہ ہر نماز کے بعد استاد جی دعا کرتے. شاگرد پوچھتے حضور اس تاجر کی وہ بیویاں, نہ تاجر کا نام نہ بیویوں کا پتہ. تو آپ فرماتے تمہیں کیا, میں دعا کرتا ہوں نا, جس رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں اس رب کو تاجر کا بھی پتہ ہے بیویوں کا بھی پتہ ہے. تو ایک دن سارے شاگرد اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے, استاد جی آج بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے, آج ذرا آپ بات تو کریں, معاملہ کیا ہے, وہ کون سا تاجر, کون سی بیویاں. تو شیخ حسن فرمانے لگے کہ بغداد کا ایک تاجر تھا, بے اولاد تھا. اللہ اکبر. تو وہ اکثر تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتا تھا, اس کی اولاد نہیں تھی, کئی مہینے اسے ملک شام میں رہنا پڑتا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہاں ایک نکاح ہی نہ کر لوں, میرے پاس اتنی مال و دولت ہے. تو وہ گیا, اس نے وہاں جا کے ایک شادی کر لی, مکان بنا لیا, نکاح کر لیا. پہلی بیوی کو بتا نہ سکا. یہ جو خواتین ہوتی ہیں بڑی جاسوس ہوتی ہیں, انہیں پتہ چل ہی جاتا ہے, ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ہوتے ہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں حس دی ہوتی ہے. یہ وہ جب مشین بنی تھی نا جھوٹ پکڑنے والی, تو اس وقت ایک بڑے دانشور نے کہا تھا, اس نے کہا تھا یہ غلط کیا گورنمنٹ نے مشین بنائی ہے جھوٹ پکڑنے. خاوند کا جھوٹ پکڑنا تھا تو اس کی بیوی سے بات کر لیتے, وہ فٹافٹ پکڑ لیتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ معاملہ کیا ہے, خاوند کو بھی پتا ہوتا ہے. اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے, اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ, اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی, کہنے لگی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے,
وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے. تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے. ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں، کمزوریاں بھی خوبیاں بھی. تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد، تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں. نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے. لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا. ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے. وہ گیا. اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خاوند نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے. اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں. لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے، تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار. خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی. تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا. ادھر دیکھیں جی میری طرف، وہ انتقال کر گیا. اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا. عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے. ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے. وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے. ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے. وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے. بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی. اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا. اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے ہیں، قرآن اٹھا لیتے ہیں. خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال. اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی. کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں. تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے. وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے. اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا. شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے. لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے. جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں. ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی. وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی. وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں. آج ہر گھر کے چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈرونے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے. تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، لمبا چوڑا تعویذ دھاگا مجھے تو نہیں آتا. ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو. کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ. کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر
کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے۔ اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے، پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ ہے۔ رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سنوارے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا ہے، ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا۔ تو بھئی جب ہر دوسرے فقرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کہہ کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا۔ تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا۔ زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں۔ کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے۔ تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائے، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر؟ اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم قرآن اندازی کرو؟ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ یا موٹر سائیکل کی قرآن اندازی میں تو 50,000 کا مجمع ہو جاتا ہے۔ یہاں محفل، اب تو اللہ تعالیٰ محفل والوں کو توفیق ہدایت عطا کرے، وہ عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں بس کرو یار، ٹکٹ دینا ہے تو اپنے امام مسجد کو دے دو چپ کر کے، کسی غریب کو دے دو، عمرہ کار آئے۔ اب عمرے کے ٹکٹ کے لیے لوگوں کو بٹھاؤ گے محفل میں، جس نے آنا وہ خدا کے لیے آئے یا محمد مصطفیٰ کے لیے آئے، خبردار کسی اور لالچ کے لیے کوئی نہ آئے۔ یہ تو خیر کا کام ہے، یہ تو چپ کر کے دینا چاہیے۔ اور بھائی کب قرآن اندازی کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چلے جمعے والے دن پہلے آنے کا ثواب کیا ہے، تم قرآن اندازی کرو۔ کب قرآن اندازی ہوگی؟ کب؟ رسم سمجھ لیا ان سب باتوں کو؟ بس ٹھیک ہے، ایک بڑا زبردست آج میں نے خطاب سنا جی 1.25 گھنٹہ، پھر کیا اثر ہوا اس کا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ اس پر عمل کب ہوگا؟ وہ جو میں باتیں سناتا ہوں لوگوں کو 20 اور سینکڑوں، تو میں نے عمل کب سٹارٹ کرنا ہے؟ جنہوں نے نبی پاک سے سنا تھا انہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے سنا تھا انہوں نے۔ ادھر دیکھو، حضرت عمر کا وہ دور تھا کہ آپ کی ایک لونڈی کلمہ پڑھ گئی تو ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے الٹا لٹکا کے جناب عمر مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے تو پانی منگواتے تھے، اور جناب عمر وہ شخص تھے کسی کی جرت نہیں تھی کہ بات کرے، لیکن بس پھر بدل گئے ہوگا، پھر اللہ کا خوف آ گیا، پھر جو شخص کبھی نہیں رویا تھا وہ بات بات پہ رونے لگا، جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے معافیاں مانگنے لگا، بدل گئے نا، اللہ کا خوف آ گیا نا۔ اب وہ اکڑی ہوئی گردن نہیں رہی، اب مسجد میں بھی آ کے یہ نکاح کے پیچھے ہٹو، تمہیں پتہ نہیں میں چودھری ہوں، یہ میری جگہ ہے۔ اب وہ بات بدل گئی، اب وہ رویہ نہ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت تو ایک قبیلے کے سربراہ تھے نا، صرف ایک قبیلے کے، اور جب فاروق اعظم بدل گئے تو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، 24 لاکھ مربع میل کا واحد حکمران۔ اور جب کیسر و کسریٰ جیسے بادشاہ عمر کو بلائیں تو عمر کہیں جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور ایک دن
رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے. ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا. تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے. حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ. ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی. تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے. ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے. پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا. ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو. تو پوچھا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ. کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو. بڑی منت کے بعد اماں مانی. عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے. حضرت عمر اندر گئے. اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے. چل اماں بتا دے، تیری مہربانی. اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں. مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی اور عمر نے میری خبر نہیں لی. حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا. اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے. پھر ریڑی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا. دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانی جائے. کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپیں. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی حرج نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں، کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا.
تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں تو مناؤں کس بات پہ، ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں. جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھیں. عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی، سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہا، یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ دست. جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی. بھائی یار روح ٹھنڈی ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضرت صاحب بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، یہ طبرانی کی روایت. تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے کہ یا رسول اللہ جو دور جاہلیت میں کسی نے نیکی کی تھی اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کیوں تو نے کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا، ایک بوڑھے کے پاس مجھے اونٹ مل گیا. ایک روایت میں ایک اونٹ ہے، ایک میں دو اونٹ ہیں، مجھے وہ اونٹ مل گئے. تو میں نے اس شخص کے پاس ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. تو وہ بوڑھا کہنے لگا دیکھو اگر بیٹا ہے تو رکھ لیتے ہیں، بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تم دفن نہ کرو مجھے دے دو. فرماتے ہیں انہوں نے پھر مجھ سے قیمت مانگی تو میں نے وہ اونٹ دے دیے. میں دو دو تین تین اونٹ دے کے وہ بچی لے آیا. پھر میں وہ لوگ ڈھونڈنے لگا جو بچیاں دفن کرتے تھے، میں انہیں قیمت دیتا اور بچیاں لے آتا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر میں نے حویلی بنائی، اس میں نے عورتوں کے ذمے لگایا بچیوں کو پالنا. 360 بچیوں کی میں نے جان بچائی ہے. یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھنے آیا ہوں اس کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے پہلا اجر تو تجھے مل گیا نا، اللہ نے کلمے کی توفیق عطا کر دی، پہلا اجر بھی تجھے مل گیا، اور باقی بھی اللہ تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے گا. خیر کریں گے تو اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ اجر ضائع، لیکن خیر کی عادت بنائیں، شر سے ہمیشہ بچیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. اللہ ہمارا یہاں حاضر ہونا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اے مالک کریم مسجدوں کی رونق کو دوبالا فرما، گناہ کے اڈوں کو برباد فرما. مالک کریم نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے عرش و فرش کے مالک اپنے محبوب علیہ السلام کے رستوں کا ہمیں مسافر بنا، حضور کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما.
برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اے مالک کریم زندگی تقوی کے نور والی اور موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا ہوں حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے۔ ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں، حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا۔ ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دیں۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا آپ چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی۔ اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بحثوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔ آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا، مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا، پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے۔ حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی،
जेब में 12,000 दिनार थे, ऐलान फरमाया भी किसी और की बेटी भी बैठी है तो पैसे मेरे पास है। वो 12,000 दिनार भी बांट दिया, और 12,000 दिनार बांट के ना तो फिर चले गए खेत में चारा काटने। उस ईसाई को किसी ने बतलाया कि उनके पास तो 12,000 आया है, पर तुझसे जान नहीं छुड़ाई उन्होंने। तो वादा ये हुआ था कि 6 देंगे तो जाएंगे, जब तक देंगे नहीं तेरे घर में काम करेंगे। वो ना चारा काट रहे थे, हजरत साहब तो वहां पहुंच गया, दूर जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा पहले तो मैंने मुसलमानों के इखलाक सुने थे, अब तो मैंने देख भी लिए, पर ये बता जब 12,000 आया था जान क्यों नहीं छुड़ाई? तो हजरत चारा काटते काटते रो पड़े, फरमाने लगे तू नहीं ना जानता, ये बेटियां सांझी होती हैं, पता नहीं ना। मेरे रसूल पाक ने तो हातम ताई की बेटी के सर पे कपड़ा रख के कहा था बेटियां बराबर होती हैं। तुझे नहीं पता जब उसकी 6 बेटियों की शादी हुई है, मेरे अंदर रूहानियत कितनी बड़ी है। फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, तुझे नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूं, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया, वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है, पर तेरे करीब आके पता चला है कि तू बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी होगी। पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ है उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। और भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं भाई वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा यार जरा मेहरबानी करो। मैं ना ये मुझे एक दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला है। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते जो पेट भर के रोटी खाते, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते, रात तबसरा करेंगे, फेसबुक पे अपनी राय देंगे। लेकिन जो आदमी आधा किलो घी सुबह फैक्ट्री जाने से पहले घर दे गया था ना, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी डरते हुए उसे ये नहीं कहती कि वो अदालत के फैसले का क्या बना है, उसकी बीवी तो उसको कहती है कि वो जो आप घी लाए थे वो ख़त्म हो गया। और सवेरे बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो पराठे बनाने के लिए मेरे पास घी कोई नहीं। यकीनन आपको तकलीफ होगी, तो अब करना क्या है? तो मेरे भाई उनको कहाँ तबसरा याद रहता है कि आज नई बात क्या हुई है, तो कोई नई खबर सुनाओ तो और फिर सुनाओ तो कोई नमी ताज़ी। ये बातें तो उनको याद रहती हैं जो पेट भर के खाते, जिनको फिर कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के ये काम है, वो करेंगे सियासी तबसरे। वो किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो अब सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। वो नहीं शरारत करते इसलिए कि वो तो कोने में लगे बैठे हैं कि किसी गरीब का खिलौना ना हमारे हाथ से टूट गया, वो सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। तो मेरे अजीज, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर 100 दिनार है, अब्बा जी ये किस लिए है? तो फरमाते ये मैंने उधार देने के लिए रखा हुआ है। हुजूर क्या मतलब? फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि किसी बंदे को तुमने अगर कर्ज लेना हो ना, तो वो गरीब हो तो उस पर तुम आसानी करना, और जितने पैसे तुमने लेने हुए अगर वो तंग दस्त हो तो आसानी करना। फरमाया जितने पैसे तुमने लेने हुए, जितने दिन गुजर गए, अल्लाह रोजाना उतने पैसे सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो मैंने ये गरीबों की मदद के लिए रखे हुए हैं। कोई गरीब ले जाता है, अपना काम चला लेता है, फिर वो वापस कर देता है तो मैं किसी नए को दे देता हूँ, तो अपना काम चला लेता है। यारो हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जनाजों पे लोग आके बताते हैं, जनाजों पे आके बताते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो ये बाबा रात की तन्हाई में आया था। जनाजों में आके लोग बताते हैं कि हाँ फलानी सर्दियों में जब मेरे कपड़े मेरे पास मौजूद नहीं थे तो ये आया था मुझे जोड़ा देने।
اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر لیکچرار عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا واپس، ہو جائے۔ یار کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں، تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نے کی تھی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے کہ گرائی بھی عقیدہ ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کریم فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے، فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی ہے، سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا ہے، محدود، کہ ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا، لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا، کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں، تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی جب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے، اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی، یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے؟ تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر دی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا۔ اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے، میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے، وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر، اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ، جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل لے کے وہ بھی جائے گا۔ نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوگا، میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا۔ خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی۔ داتا گانجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے۔ اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا، تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا۔
وہ کہہ دو اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کی حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نہ تو بھر دے. آواز قدرت آئی نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. اتنی محدود سوچ. تھوڑا تھوڑا پیار کریں، تھوڑی تھوڑی محبتوں میں وسعت لائیں. آپ تھوڑا شوق جواں کریں اپنا. آپ یہ مزاج بنائیں کہ مجھے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی ہے. علامہ اقبال کہنے لگے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی لائیں. لوگوں کی کمزوریاں دیکھیں گے تو آپ ایک منٹ بھی کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ حال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے. تو اگر کوئی ہماری کمزوری دیکھ لیتے وہ چل سکتا ہے ہمارے ساتھ؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے عیب کھل جائیں تو لوگ ہم سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. اگر ہمارے اندر کی باتیں کبھی باہر نکل آئیں تو شاید لوگ ہمیں ملک بدر کر دیں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ دھرتی پہ رہ سکو. تو یارو اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے تو چل تو بھی کسی کی کمزوری کے باوجود اس کے ساتھ نیکی کر. تو بھی اس کی کمزوری. میں نے ایک ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو دیکھا، ڈاکٹروں کے آنے پر بھی لوگ خوش ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں ایک ہاسپٹل میں بیٹھا تھا تو ایک نوجوان آیا تو میں نے دیکھا اسے دیکھتے ہی لوگ خوش ہونے لگے. اور کوئی علامہ صاحب نہیں، صوفی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، کلین شیف آدمی ہے. ابھی میں نے عجیب سے اس کے احوال دیکھے. وہ کسی کو کھانا دیتا، کوئی بچہ ہوتا تو اس کو ٹافیاں دیتا، کسی کو کہتا کہ وہ تیری رپورٹ آ گئی یا کچھ بھی نہیں آیا تو ایسے ہی ٹینشن لے رہا. کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا، کسی کو کوئی جملہ کہہ دیتا. وہ اپنی مستی میں آیا، آ کے چلا گیا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے کوئی بھی نہیں، ویسے اس کا شوق ہے، یہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہے. جو لوگ بستروں پہ مایوس پڑے ہوں وہ جس کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائیں. میرے رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تو نے میرے کے دل میں خوشی ڈال دی تو اللہ تجھے 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا کرے گا. اگر میرے مومن کے دل میں تم نے خوشی ڈال دی تو 60 سال کی نفل عبادت، بے ریا نفل. امام غزالی حدیث لائے 60 سال کی نفل عبادت کا ثواب. او یارو مہربانی کرو، آؤ تھوڑا سا نا دکھ سمیٹنے کی کوشش کرے. آؤ اپنی مسکراہٹ کے اندر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو چھپائیں اور تھوڑا تھوڑا زخم اوپر مرہم رکھنے کا ارادہ کرے. کوئی ضروری تو نہیں نا یار کہ انسان خود غرضی کی زندگی جیے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا آباد کرے. اپنی دنیا کو بڑا کیوں نہیں کرتا؟ تو تھوڑا کر کے آگے کیوں نہیں نکلتا؟ میں کبھی کبھی ایک کار ہمارے شہر میں میرے آگے سے گزرا کرتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا خدائی خدمتگار. تو جو نا موٹا کر کے خدائی خدمتگار، تو سیدھا سادہ بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے. وہ انتقال کر گیا. تو میں نے ایک دن اس کو کھڑا کر کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا نام ہے میاں رانجھا تے سب دا سانجھا.
وہ میں نے کہا یہ کون سا نام ہوا؟ کہنے لگا جی میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مینو کام دسے، تو میں نا دفتروں میں ملتا ہوں اللہ کے فضل، میاں رانجھا تھے سب دا سانجا، لیکن میاں رانجھا واقعی سانجا تھا۔ بڑے لوگوں نے گہرے آنسو بہائے اس کے جانے پر، بڑا لوگوں نے اس سے پیار کیا، بڑی لوگوں نے اس کے ساتھ محبت کی۔ سنگیو دیکھو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہلکا پھل، یار ہمارا ہوتا ہے تعلق، ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہمارے ٹیلی فون پہ کچھ کام ہو سکتے ہیں، ہماری طبیعت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اگر ہم جائز سفارش کر دیں تو ان کا نفع ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ مزاج نہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں دیانتداری سے کہ اگر آپ کے پاس محلے کا کوئی شخص آ تو آپ نے کہا جی نہیں میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو آپ نے اس بندے کو دھتکار دیا، تو وہی مسئلہ اگر آپ کے بیٹے کا بن جائے، کر نہ دلیری، اب تو کہہ کہ میں نے کبھی کسی کو کام نہیں بتایا، تو کہہ الجھا رہنے دے بیٹے کو، تیرا پتہ چلتا ہے کہ تو بڑا خوددار ہے، نے کبھی کسی کو کام نہیں کہا، کہہ ذرا کر بات۔ میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بی بی کا تیل بہہ گیا تھا، زمین پی گئی تھی تو وہ رو رہی تھی، میرے رسول کا نام بھی نہیں پوچھا، غریب سی عورت ہے یہودی کی مولاد، اور یہاں کیوں کھڑی ہو، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگی وہ میں تیل لینے آئی تھی 4-5 دینار کا، تو وہ ایڈی میری لگی ہے کسی پتھر سے تو بہہ گیا ہے، تو زمین پی گئی ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بلال جا گھر سے پیسے لا، اسے دے تاکہ تیل خرید لے۔ اس نے تیل خرید لیا تو اس کو دیا، تو پھر رونے لگی، اب کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی مار تو اب بھی پڑ جائے گی، میں غریب ہوں تو میری مالکن کہے گی تو دیر سے کیوں آئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں قربان جاؤں وہ نبی جن کے استقبال کے لیے 70 ہزار فرشتے معراج کی رات آسمان کے دروازوں پہ کھڑے رہے، وہ پیغمبر جن کی زیارت کے لیے انبیاء دعائیں مانگے، وہ محبوب جن کو اللہ پیغام دے دے کہ محبوب آجا رب تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہے، وہ محبوب فرمانے لگے چل نہ بتا تیرا گھر کہاں ہے، میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں۔ حضرت بلال کہتے سادے کپڑے، کوئی جانتا نہیں، کوئی نام نہیں، پرانا سا دوپٹہ، بی بی آگے آگے اور مدینے والے رسول پیچھے پیچھے، وہ سارا مدینہ گزار کے لے گئی۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، کہ تے لے گئی وہ سارا کچھ گزار کے، اور یہودن کے دروازے پہ لے کے چلی گئی۔ حضور کو تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا مدینہ شریف تشریف لائے، دروازے کو دستک دی، وہ باہر آئی تو محبوب نے بس نہ یوں آنکھیں ذرا اٹھائیں، تے پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، تے کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں، آزم تو کلہ ہی نہیں ہے تے ہوئے پھر قتل ہزاراں۔ ایک دفعہ نظر اٹھائی، پھر نظر مبارک جھکا لی، فرمانے لگے یہ تیری ملازم ہے؟ کہا میری ہے۔ کہ اس کی غلطی کوئی نہیں، بیچاری کو تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، اسے کچھ کہنا نہ۔ بی بی کہتی ہے ڈاڈی میں ابھی بڑی تھی پر حضور آ گئے، میں جانتی بھی نہیں تھی، پر میں نے کہا حبیب میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ رسول کریم یہ بات کہہ کے واپس لوٹے تو مالکن ملازمہ دونوں دیکھنے لگی کہ یہ کون تھے۔ وہ سنا کے سخن اور دکھا کے پھبن، سب پھوک گئے مورا تن من دھن، یہ کون تھے؟ اتنے جملے کہہ کے چلے گئے۔ حضرت بلال کہتے میں پیچھے تھا تو اس نے میرا پلو تھام لیا، کہنے لگی غلام یہ کون تھے؟ تو کہا نہیں جانتی، یہی تو رسول کریم ہے۔ دوڑ کے حضور کے قریب گئی اور جا کے کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تب کرم فرماؤ نہ، ہمیں کلمہ ہی پڑھاتے جاؤ، نے تو یہ انداز ہی پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحے ہوں تو کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی اکیلے میں نا رونا بھی چاہیے، یہ جو رونا ہوتا ہے نا، رونا دل دی میل گواوے، نالے وچھڑے یار ملاوے۔ آپ یقین کریں زندگی گزر گئی لوگوں کی روتے پر دنیا داری کے لیے، گھر کے حالات کے لیے،
اپنی عزت کے لیے. کاش کبھی رب کے لیے بھی روئے ہوتے، کبھی اس کے خوف میں روئے ہوتے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ پر نہ خوف طاری تھا اللہ کا، اور وہ خوف غلبہ کرتا تھا، باتوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، نشستن گفتن برخاستن نہیں، لوگوں کو دکھانے بتانے کے لیے نہیں، اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کا خوف ان لوگوں پر طاری ہوتا تھا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا آیہ مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو ایک نوجوان صحابی نے سنا تو وہ ڈر گئے، کانپ گئے، اتنا ڈرے کہ کانپ کر بے ہوش ہو گئے قرآن پاک سن کر. حضور علیہ السلام نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا. حضور فرمانے لگے، پڑھنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم سے سبقت لے گیا. حضور فرمانے لگے، یہ رب سے ڈرا ہے، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے. ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگنا. اگر طبیعت نے یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. حضور فرمانے لگے، یہ رویا ہے نا، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق. میرے دوستو، اپنے دل کو خشیت والا کرے. اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں. اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے. ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے. بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی، لیکن ڈر آتا ہے. ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے. میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے. ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے. دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے. حضور فرماتے 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں. سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے. اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے. حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا،
اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتا تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز، یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من لانم کے من دانم، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا، جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا، میں ڈر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتو کہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں، اور یہ خوف خدا گھر سے شروع کریں، بیوی سے گفتگو کرتے بھی اللہ سے ڈریں، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے بھی اللہ سے ڈریں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، بہن بھائی کمزور رہ گئے ہیں تو اللہ سے ڈریں اس مسئلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی شخص کے اوپر حاکم بنایا ہے، کوئی آپ کا ملازم ہے، کسی شخص کو آپ کے پاس ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ظاہری وصال کے وقت جو وصیتیں فرمائی تھی، فرمایا تھا عورتوں کے بارے میں رب سے ڈرنا، اپنے غلاموں کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں رب سے ڈرنا، اور آپ کے پاس میرے پاس جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے بارے میں رب سے ڈرے۔ اور ہمارے پاس جو دین کی امانت آئی ہے، ہمیں جو نبی پاک کا امتی بنایا گیا ہے، ہمیں جو کہا گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پہ عمل کرنا، تو ڈرو نا اس بات سے۔ اتنے عظیم رسول کے امتی ہو کر ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری کیفیات کیا ہیں؟